بہت ہی عزیز ہیں سید پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد عارف شاہ صاحب، ہماری پرانی سنگت ہے، بہت پرانی دوستی ہے۔ یہ نام میرے گھر میں عالم بن کے آتے تھے، میرے گھر میں آتے تو خواجہ صاحب کے دیوانے بن کے آتے تھے۔ یقین جانو میں دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت اور احترام کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے پیر کی عزت کو بڑا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مدینہ شریف کا ہم نے سفر اکٹھا کیا، وہاں جا کے بھی خواجہ صاحب کے ذکر ہوئے۔ ان کی والدہ محترمہ اس وقت حیات تھیں، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے آپ دوست اس جگہ پہ تشریف لائے ہیں۔ میں نہ تقریر کر سکتا ہوں، نہ کوئی آپ کا کوئی بات کر سکتا ہوں۔ میں صرف اپنے پیر و مرشد کے آپ کے سنگیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو مرشد کی محبت میں آئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے آئے ہیں تو خواجہ محمد معصوم کے کردار سے آئے ہیں۔ میں آج بھی صبح دربار شریف میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جن کا کردار اچھا ہے، شاہ صاحب جن لوگوں کا کردار اچھا ہے ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کی قبر بھی زندہ رہتی ہے۔ آج اگر آئے ہیں آپ لوگ تو میں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے یہ میرے پیر و مرشد کا کمال ہے۔ میرے پیر و مرشد کے کمال ہیں، ان کے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں پہ رحمتیں نازل فرمائے میرے پیر و مرشد کی قبر پہ۔ اللہ تعالیٰ اس دربار کو قیامت تک شاد اور آباد رکھے۔ اور جو میں ایک دو باتیں کہوں گا، کسی نے خواجہ صاحب کی زندگی میں شاہ صاحب آخر میں کہا کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کوئی مقرر کر کے جائیں، کسی کے سپرد کر کے جائیں۔ تو میرے پیر و مرشد نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا میرا ہر مرید زمانے کا تاجدار ہے، میرا ہر مرید زمانے کا تاجدار ہے، میرا ہر مرید میرا سجادہ نشین ہے، میرا ہر مرید خلیفہ ہے اور میرا خلیفہ ہے، لیکن ایک شرط رکھی جو میرے نقش قدم پہ چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط رکھی جو میرے خالی معصومی کے لال ہے، نہ کافی نہیں۔ میں اکثر محفلوں میں یہی کہتا ہوں، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جہاں سے گزریں لوگ کہیں واقعی خواجہ محمود معصوم کے مریض جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے اندر 5 وقت کی نماز، تقوی، پرہیزگاری یہ شرط ہے، رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا اور اپنے بچوں کو کھلانا اور اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دوستو یہ قصر خواجہ محمد معصوم میں نے کسی اور مقصد کے لیے بنایا، میں اپنے پیر و مرشد کے مہمانوں کے لیے بنایا ہے، اپنے خواجہ حضور کے غلاموں کے لیے بنایا ہے۔ دعا کریں نہ ووٹوں کے لیے، نہ ووٹوں کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مرشد کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ تو ہے نا، کوئی وجہ تو ہے، بغیر وجہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں جی صوفی صاحب لالچ نہیں کرتے، تما نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں میرے سے زیادہ تما والا بندہ ہے ہی کوئی نہیں پورے حلقے کے اندر۔ ایک ہی تما ہے، میرا مرشد راضی ہو جائے، میرا مرشد راضی ہو جائے بس۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جہنم کے راستے پہ جا رہے تھے شاہ صاحب، ہم جہنم کے راستے پہ جا رہے تھے۔ آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے، اور جس وقت اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ہم جہنم کے راستے پہ اس سے پہلے جا رہے تھے، اور مرشد کریم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا راستہ بتا دیا۔ اس سے بڑی تباہ کیا ہے، اس سے بڑا اور لالچ کیا ہے؟ یہ مرشد پاک ہے، خواجہ محمد معصوم کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کو اس کو مت بھولیں، اس کو مت بھولیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ایسی بارگاہوں میں آنے سے کوٹھیاں ملتی ہیں، بنگلے ملتے ہیں، نہیں نہیں، ایسی بارگاہوں میں آنے سے دنیا میں سنورتی ہے، آخرت سنورتی ہے۔ ایک دن میرے پیر مرشد ساتھ فرماتے ہیں، کسی نے بولا کہ ہمارا کیا بنے گا،
آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ایک آدمی نے 17 سال سرکار کی خدمت کی دربار کی، 17 سال جھاڑو کشی کی، 17 سال خدمت کی، 17 سال کے بعد سرکار کی نظر پڑی، آپ نے قریب بلایا، ہاتھ میں دستار باندھی، آپ نے کہ جہاں پتر اللہ اللہ کرتے اللہ اللہ کرا، اور قدموں میں گر گیا، حضور کیا کروں گا؟ آپ نے کہا جہاں کہہ دیا۔ جب جانے لگا تو کہنے لگا حضور کوئی نصیحت فرماؤ۔ حضرت صاحب کہنے لگے اور نصیحت بڑی کرا یا چھوٹی؟ کہنے لگا نصیحت ایسی فرماؤ حضور دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے۔ آپ کہنا جا پھر، اور کوئی ورد وظیفہ نہیں بتایا، اور مرشد کی بارگاہ میں آتا رہو تو جاتا رہو، سبحان تجھے اللہ، دیکھتا رہو میں تجھے دیکھتا رہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے دیکھتا رہو۔ وہ کل بھی دیکھتے تھے، اور جب حیات تھے، جب باہر تھے، اس وقت بھی دیکھتے ہیں، اب زیادہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جو کچھ مجھے گنبد خضرا سے ملا، جو کچھ مجھے پیر و مرشد سے ملا، جب دنیا سے جانے کے بعد اگر دنیا کے اندر وہ 10 میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہے، 9 حصے اس کو دوں گا جو میری قبر پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، آپ بھی آنکھوں سے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے ایک سیس کم نہیں ہوا۔ آپ جو کہتے ہیں چلے گئے، اور جن کے لیے چلے گئے ان کے لیے چلے گئے، کل ہمارے لیے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ قبر پہ جا کے تو دیکھو، قبر پہ بیٹھ کے تو دیکھو، قبر پہ بیٹھ کے تو دیکھو، آنکھیں بند کر کے دیکھو تو صحیح، مرشد سامنے ہے کہ نہیں ہے یار؟ یہ سامنے ہے تو یہ تو میلہ لگا ہوا ہے یار، ہے جی میلہ ہے۔ صاحب میں سیالکوٹ میں رہتا ہوں، کراچی میں 32 سال گزار کے آیا ہوں، وہاں بھی کرائے کے مکان میں تھا، سیالکوٹ میں بھی کرائے کے مکان تھا۔ یہ قصر خواجہ محمد معصوم، یہ قصر خواجہ محمد، قصر کہتے ہیں فارسی میں ایک محل کو بولتے ہیں، یہ محل بھی بنایا تو خواجہ محمد معصوم کو بنا دیا۔ دعا کریں، بس دوستوں کو عرض کروں گا آتے رہیں، یہ آپ کا ہے، خواجہ محمد معصوم کا ہے، ساری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو وقف کر دیا اپنے پیر و مرشد کے نام کا۔ اللہ کے